ہمارا بھی ایک بہت اہم موضوع ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے سوشل میڈیا پر جو بچیوں اور خواتین کے بارے میں ان کے خلاف جو مواد آ رہا ہے اور جس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 22 جون کو سینٹرل ایپیکس کمیٹی آن نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہوئی، جس میں بہت واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ ہیٹ سپیچ کو اور جو ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسی ہیں ان کی حوصلہ شکنی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاص طور پہ بچوں کی تعلیم کے خلاف مواد بہت زیادہ آ رہا ہے۔ پاکستان میں ویسے بھی تقریباً 1.5 کروڑ بچیاں اسکول نہیں جا پاتی اور تعلیم نہیں حاصل کر پاتی، جو کہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس ملک میں بہت سارے مسائل کا، اور مسائل کی وجہ ہے۔ اور اس میں یہ اسلام کا بھی بہت واضح حکم ہے کہ جب پہلی آیت اتری حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں اللہ کی وحی لے کر آئے، تو پہلا لفظ جو ان کو کہا گیا وہ تھا اقرا، اور 3 دفعہ یہ کہا گیا۔ تو اس پہ اتنا سٹریس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، اسی لیے کہ وہ نبی تمام کائنات کے لیے ہیں، اور مردوں اور خواتین سب کے لیے ہیں، صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ تو پڑھنے کا حکم جب اللہ نے اپنے نبی کو دیا تو انہوں نے آگے لوگوں کو کہا کہ پڑھو، اور تعلیم کا حصول ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے حسن اقبال چشتی، وہ عجیب و غریب قسم کی انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ ابھی تک نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہو، اور یہ رویے جو جب پھر بڑھ جاتے ہیں پھر یہ معاشرے میں زیادہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ تو ابھی حال ہی میں سما ڈیجیٹل پہ جو بڑا پاپولر ہے، اس پہ ایک مکالمہ ہو رہا تھا، اور اس پہ سائل الدین صاحب نے کچھ کہا پاکستانی خواتین کے بارے میں، آپ ذرا سنیں۔ اور پھر خلیل الرحمان قمر جو ادیب ہیں اور جو انٹلیکچوئل ہیں، دانشور ہیں، لیکن جس طرح کا انداز گفتگو ان کا خواتین کے بارے میں اور ان کے ساتھ ہے، وہ آپ دیکھ لیں اور بتائیں کہ کیا یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ 100 عورتوں کا سیمپل نہیں، 95% ایسی اجڑ اور جاہل ملیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا۔ یہ میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے۔ میرا قصور ہے کہ میری بچیاں جاہل ہیں، آپ اپنی اس بات میں میں کون سے معافی مانگتا ہوں؟ یہ کیا طریقہ ہے گفتگو کا؟ آپ بدتمیزی مت کیجیے، ضرورت ہے موبائل۔ تو یہ ہے ایشو آج کا ہمارا۔ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، جو پرنسپل ہیں جامعہ نعیمیہ لاہور کے، اور نیلوفر بختیار جو چیئرپرسن ہے قومی کمیشن برائے حقوق نسواں۔ ویلکم۔ میں ڈاکٹر راغب صاحب سے پہلے اس پہ ویو لینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو ابھی آپ کو میں نے دکھایا، ایک چشتی صاحب ہیں، وہ بچیوں کی تعلیم کے بارے میں بہت بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ آن ایئر ہے فیس بک وغیرہ پہ، یوٹیوب پہ۔ اور دوسرا میں نے آپ کو سائل ادیم صاحب نے جو خواتین کے بارے میں ریمارکس دیے ہیں، اور خلیل الرحمان قمر صاحب نے بھی، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس طرح کے ریمارکس اور اسلام کا نام استعمال کر کے دینا خواتین کے بارے میں، جو مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں مسئلے کی نوعیت کو بہت واضح انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا خواتین کو اور بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے یا نہیں، اور اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے۔ جب ہم اس کو بڑا واضح طور پہ دیں گے تو پھر جو مرضی جو کچھ کہتا رہے، وہ اپنی اندر کی بات کو سامنے لے کر آ رہا ہے، جس کا حقیقت سے شاید کوئی تعلق بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیا مبارکہ نازل ہوئی، جس کا آپ نے بھی بیان کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ جب ہم مسلمان کی بات کریں گے تو وہ مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے، کیا وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام استعمال کر کے لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے؟ حکومت کیوں خاموش ہے اس پہ؟ دیکھیے،
جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں نا تو ایک بات ذہن میں ہمیں رکھنی ہوگی کہ تعلیم کے دو مدارج یا دو الگ الگ شعبہ جات ہمارے سامنے ہیں. ایک کو ہم عمومی طور پہ دین کی تعلیم کہتے ہیں اور دوسری دنیاوی تعلیم کہلاتی ہے. دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ہم کے سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں ہر مرد اور ہر عورت کے لیے برابر کی حیثیت میں اہم ہیں اور دونوں ہی کو ان دونوں کے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے یا کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے جس سے وہ اپنی دین کے معاملات کو بھی سمجھنے میں کامیاب ہو جائے اور اپنے دنیا کے معاملات کو بھی آسان طریقے سے سر انجام دے. ٹھیک ہے, مناسب بات ہے, لیکن یہ جو اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے جو ہم نے جس کا ریفرنس دیا ہے یہ غلط ہے. پھر گفتگو یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ لہجہ, یہ ٹون, یہ الفاظ. جی بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو اس پیرائے کے اندر نہیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے ایک مذہبی طبقہ, ایک مخصوص مذہبی طبقہ خواتین کی مطلقاً تعلیم کی نفی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ لیجئے کہ ایک روشن خیال جو سکالرز تصور کیے جاتے ہیں ان کی طرف سے بھی خواتین کی تعلیم کے بارے میں یا خواتین کے بارے میں اس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں تو ہم اسے انتہائی غیر مناسب سمجھتے ہیں. اور یہ قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کا جو ایک بنیادی تھیم ہے علم کی ترویج کے حوالے سے, یہ اس سے بالکل متصادم ہے. نیلوفر بختیار صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ آپ چیئر پرسن ہیں قومی کمیشن برائے حقوق نسواں کی. یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ ہم نے جس کا ریفرنس دیا ہے, اس پہ آپ کا کمیشن کچھ کرنا پسند کرے گا؟ دیکھیے, ہم تو کل ہی اسٹیٹمنٹ ایشو کر چکے ہیں اور بہت بھرپور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے FIA میں اپنی کمپلین رجسٹر کرائی ہے. اور کس کے خلاف؟ اس شخص کے خلاف, یہ جو حسن اقبال بندہ ہے, جی حسن اقبال چشتی جو انسان ہے. اور سب سے بڑا میرا اعتراض یہ ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ حافظ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ حافظ کا لفظ جہاں آتا ہے وہاں ہمارے بچے تعلیم ان لوگوں سے حاصل کرتے ہیں, ہمارے بچے ان سے سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہم دین کی رہنمائی کرواتے ہیں ان لوگوں سے. اور ایک شخص ہے جو پاپ سنگر بن کے ہر چینل کے اوپر پھر رہا ہے, میڈیا کے, سوشل میڈیا کے, اور پھر اس کے اوپر اتنے غلیظ الفاظ استعمال کر رہا ہے. وہ ہماری بچیوں کے درخواست دی, ہم نے FIA کو دی ہے, ہم نے سائبر کرائمز کو دی ہے, اور ہم نے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو خط لکھا ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ہم جس روز یہ ساری چیزیں ہمیں آنی شروع ہوئی وہ ہماری تعلیمی کانفرنس جو نیشنل لیول پہ ہم کرا رہے تھے اس کی اختتامی تقریب تھی. اس کے بیچ میں لوگوں نے مجھے یہ ویڈیوز بھیجنی شروع کی. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی جرمنی میں فار ایگزامپل وہاں تو بڑے سخت اقدامات کیے جاتے ہیں. فیس بک اور یوٹیوب پہ اگر کوئی ایسی چیز اور اسی طرح کی بچیوں کی تعلیم پہ کسی نے کچھ کیا تھا, انہوں نے بند بھی کر دیا, اس کو بھاری جرمانہ کیا. آپ نے فیس بک اور یوٹیوب کو کانٹیکٹ کیا؟ جی, فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر, انسٹاگرام, ہم سب کو خط نکال چکے ہیں. خط نکالا یہ ایک قانونی کاروائی بھی ہوتی ہے نا جس پہ وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. دیکھیے, ہم نے تو پہلا تو سٹیج یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایک خط لکھتے ہیں کہ اس مواد کو فوری طور سے وہاں سے ہٹایا جائے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی محتاجی ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہوں. ہم نے اپنی قانونی کارروائی شروع کر دی ہے. وہ آپ نے FIA کو لکھ دیا؟ ہم نے دفعات نکال دی ہیں. 504, 505, 506 قانونی دفعات اس کے اوپر لگتی ہیں. تو یہ تو سیدھا کیس ہے, بندے کو اٹھائیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ چشتی صاحب کی جو بات ہو رہی ہے یہ تو کافی عرصے سے یہ کر رہے ہیں. آپ 3 سال سے چیئر پرسن ہیں, پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ ابھی یہ جو وائرل ہوا ہے ایک اس کا ویڈیو جس کے الفاظ ہم یہاں پہ شاید نہ دہرا سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں, تو اب آ کے آپ کا کمیشن اٹھا. ہمارے پاس تو یہ کیس, جب ہماری قومی کانفرنسز کی ہم نے سیریز شروع کی ہیں, پچھلا پورا ہفتہ ہم قومی کانفرنسز کروا رہے تھے. پہلے ہیلتھ تھا, پھر کلائمیٹ چینج تھا, پھر لا تھا. کنکلوڈنگ جو کانفرنس کا مین تھرسٹ تھا وہ ایجوکیشن تھا. اس پہ ہمارے سامنے ہی ویڈیوز لائی گئیں اور اس وقت سے ہم 1 منٹ بھی چین سے نہیں بیٹھے ہیں. پرسوں جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن نے پریس کانفرنس کی ہے. ہر چیز پہ, ہر میدان پہ سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے. لیکن دیکھیے, ایجوکیشن کی ایمرجنسی لگی ہوئی اس ملک میں, تو میں سمجھ رہی ہوں کہ حکومت کو بھی اس کے اوپر کوئی بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں جو ہمارے علماء ہیں, جو ہمارے دینی اسکالرز ہیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں. میں آخر میں علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے آپ بتائیے گا, نیلوفر بختیار بھی کہہ رہی ہیں کہ علماء کو اس کلچر کو ختم کرنے پہ, بہتر کرنے پہ, ظاہر ہے بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ کی حقوق کا خیال کریں جس طرح ماں باپ کو
تربیت یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ وہ بچیوں کے حقوق کا خیال کریں، تو کیا یہ کلچر بدلنے کے لیے علماء کرام کا بھی رول ہے کچھ نعیمی صاحب، اور کیا رول ہے ذرا مختصراً بتا دیجیے؟ جی بالکل بڑا واضح رول ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو محراب و منبر سے اور اپنے گفتگو کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا جانا چاہیے کہ خواتین کی تعلیم کا ایک پیراڈائم کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کیوں خواتین کی تعلیم انہیں دینا ضروری ہے، کیونکہ لیکن یہ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی نفرت انگیز الفاظ، اس طرح کی ٹون بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے استعمال کرنے کا کلچر بدلے گا کیسے؟ اس کو ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی ذی شعور انسان اس قسم کی گفتگو نہ تو کر سکتا ہے، نہ اسے کرنی چاہیے، اور اگر وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے تو پھر اس پہ سے ذی شعور کے لفظ کو ختم کر دیا جائے۔ بہت شکریہ اپنے معزز مہمانوں کا۔ تو شخص کو ذی شعور کہنا بھی ممکن نہیں ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور ایک یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ جب ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو وہ اٹھ کے ان کا استقبال کرتے تھے۔ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لیے بہت احترام تھا، ان کے دل میں بھی، اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری مثالیں ہیں، اور یہ جو اس طرح کے لوگ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، دین کی بھی اور ہمارے کلچر کی بھی۔